نحمدہ و نصلی علی رسولہ۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگو، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو اپنے حکم سے بنایا کہ کچھ نہیں تھا۔ ہم جب کچھ بناتے ہیں تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی دیوار بنا رہا ہے تو اینٹیں ہیں، گارا ہے، سیمنٹ ہے، پانی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے کہتے ہیں بنایا۔ حالانکہ تو بنی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ بنانا تو اللہ رب العزت کا ہے کہ کچھ نہیں تھا سارے عالم میں، نہ ہوا، نہ مٹی، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور چیز۔ صرف اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور وہ حکم اس ساری کائنات کو وجود دینے کے لیے کافی تھا۔ تو اللہ رب العزت کا کرنا تو اصل کرنا ہے، باقی لوگ ان بنی ہوئی چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا۔ اور میرے بھائی دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر بنی ہوئی چیز کو چلا بھی رہا ہے۔ اس کے بنانے میں تو کوئی واضح ہے کہ وہ تو اللہ نے بنایا ہے ساری کائنات کو، لیکن یہ جو مسلمانوں کو بھی جس چیز میں دھوکہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے بنا تو دیا، لیکن اب آگ جلائے گی، پانی ڈبوئے گا، چھری کاٹے گی، اور ایک حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم ان کی تاثیروں کو سامنے رکھ کے استعمال کریں۔ اب روٹی بنانی ہے تو توے کے نیچے آگ جلائیں گے اور توا گرم ہوگا، اس پہ روٹی ڈالیں گے، روٹی پک جائے گی۔ لیکن میرے بھائی دوستو، اتنی سی بات ہے کہ ان چیزوں کو خود مؤثر سمجھنا یہ مصیبت ہے کہ بس آگ ہی آگ ہے، پانی ہی پانی ہے۔ کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ تو پھر تو مجھے اپنی زندگی میں یہ اسباب ہی چاہیے، پیسے ہوں اور پیسے بنانے کی کوئی ترتیب ہو اور پیسے سے مجھے چیزیں مل جائیں، باقی مجھے کیا چاہیے۔ اب وہ قارون کی بھی یہی سوچ تھی، فرعون کی بھی یہی سوچ ہے۔ اور جتنے اللہ کے منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پیسے چاہیے۔ قارون کا کیا مسئلہ تھا کہ پیسے ہیں میرے پاس، اور میرے پاس وہ علم ہے جس میں نے پیسے کمائے، تو مجھے کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ تاجر تھے اور اپنے حساب سے بڑے سمجھدار چالاک تاجر تھے کہ جب بیچتے تھے تو اور ناپ، اور جب لیتے تھے تو اور ناپ، دیتے تھے تو اور ناپ، کم دیتے تھے زیادہ لیتے تھے، اور دنیا کی منڈیوں پہ چھا گئے تھے، اور ان کے حساب سے بالکل ٹھیک چل رہا تھا ان کا کام، کیونکہ جتنی وہ اللہ نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ دے رہی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، اپنا شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے حکم کو مانو، اور اس حکم ماننے میں اگر مال تھوڑا کم بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ کے حکم کے ماننے کے بعد جو مال بچ گیا اسی میں خیر ہے۔ تو وہ یہ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جب اللہ کے حکم ماننے میں ہمارا مال کم ہوتا ہے ہم کیوں مانیں؟ مال ہو، اللہ کا حکم ہونا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو حکم ہو، مال ہونا۔ اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ مال خود مفید ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو نہ ہو مال ہمارے کام ہو جائے گا۔ تو یہ مصیبت ہے کہ ہم گویا محتاج ہوئے اللہ کی مخلوق کے اور مستغنی بے پرواہ ہو گئے اللہ کے۔ حالانکہ معاملہ اس کا بالکل الٹ ہے کہ ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے،
اور ہم مستغنی ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے. آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اللہ تو ہے ساتھ. کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب شام میں تھی اور وہاں نہریں ہیں اور باغ ہیں، پھل ہے، جانور ہیں، دودھ ہے، گوشت ہے، ہر نعمت ہے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت سے ہونے کو سمجھ لیا تھا. تو جیسے سب کھا رہے تھے پی رہے تھے، وہ بھی کھاتی تھی پیتی تھی، لیکن ان میں اور دوسروں میں بہت بنیادی فرق تھا. نظر سامنے تو نہیں آتا تھا یہ بھی کھا رہی ہیں دوسرے بھی کھا رہے ہیں، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس بات کو دل میں اتارا ہوا تھا کہ ہر لقمہ جو مجھے مل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے مل رہا ہے، اور ہر خیر جو مجھے آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. اب کھا بھی رہی ہیں، پی بھی رہی ہیں، پھل بھی ہے، گوشت بھی ہے، لیکن ہر وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب پتہ تو وہاں نہیں چلا. شام میں جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، سب مل کے کھا رہے ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے چلے، اور مہینوں کا سفر، اور سارے سفر میں ریت ہی ریت اور تپتی ہوئی گرمی، گرم ریت، اور چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. اب جو ان کو چھوڑ کے جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا صرف یہ سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے آپ کو؟ یعنی شام اور اس کے کھانا پینا سب پیچھے رہ گیا، لیکن اللہ ساتھ ہے یا نہیں ہے، بس یہ بتائیے. تو جب ان کو پتا چلا کہ اللہ ساتھ ہے، تو پھر یہ نہیں کہ میں تیار ہوں مر جاؤں گی. کیوں مروں گی؟ کیوں مروں گی؟ شام میں اللہ کھلا رہا تھا، ٹھیک ہے، باغوں سے، پھلوں سے، اور یہاں بھی اللہ ہی کھلائے گا. اب وہ باغ اور پھل تو نہیں ہے، اللہ تو ہے نا. اب یہ دل کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، جب اسباب موجود تھے تو ان کو خوب استعمال کر رہی تھی، لیکن نظر اللہ کی طرف تھی. اور جب اسباب ختم ہو گئے تب بھی نظر اللہ کی طرف ہے، اور پھر مطمئن ہے کہ پھر اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا. اب وہ چاروں طرف سے شکلیں تو نقصان کی ہیں، لیکن اس اللہ والی نے شکلوں کے بجائے شکلوں کو بنانے والا، چلانے والا، اس کو پہچان لیا تھا کہ وہ تو ہے. ہاں وہ ساتھ یہ پوچھ لیا کہ حکم سے آپ چھوڑ رہے مجھے؟ ہاں حکم سے، بس ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، جس طرح چاہے گا کرے گا. میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اب یہ وہ بات ہے کہ جب دل میں اترتی ہے تو دین آسان ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا حکم آسان ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ اصل کرنے والا تو وہ ہے، جیسے جیسے یہ بات ہلکی پڑتی جاتی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر نظر جمنے لگتی ہے کہ یہاں سے ہوگا، یہاں سے ہوگا، تو دین پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور ان دوسروں کی باتیں ماننا آسان ہو جاتا ہے. کہ کہتے ہیں نا، میری دکان اجازت نہیں دیتی، کہ میں دکان سے اجازت لے کے اللہ کا دین اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے نکلوں گا. دکان اجازت دے گی تو میں جاؤں گا، اور جتنی اجازت دے گی اتنا جاؤں گا، اور بیچ میں اگر اس نے پکار لیا تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کبھی کبھی ساتھی کہتے ہیں جی بہت ایک ضروری کام پیش آ گیا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ماننا سیکھنا، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنا، اس سے بھی کوئی ضروری کام ہے. لیکن کمزوری کا حال یہ ہو گیا کہ ہم اس پہ آ گئے کہ اور بھی کام ضروری ہیں. تو وہ جو ایک بات تھی کہ اللہ کو ساتھ لینا ضروری ہے اور کوئی ساتھ ہونا ہو، یہ بات کمزور پڑی تو اب دین مشکل ہو گیا. میرے بھائی دوستو، وہ یہ ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ والی بات کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، ساتھ لینے کے لیے اللہ نے اعمال دیے ہیں، تو ہمیں اعمال کی ضرورت ہے.
وہ والی بات مضبوط ہو جائے. جیسے دکاندار ہے اور اس کے دل میں یہ والی بات آ گئی کہ مال سے میرے کام بنیں گے، تو اب یہ خالی بات نہیں رہتی، بلکہ بیٹھ کے لمبے لمبے مشورے ہوتے ہیں کہ میں مال کہاں سے کماؤں. بڑی فکر کے ساتھ ہوتے ہیں اور کئی ترتیبیں سوچتا ہے. آخر میں دل اس پہ آ گیا کہ دکان میں سب سے زیادہ پیسے بنیں گے. اب وہ دکانداری شروع کرے گا اور دکانداری میں ایسا لگے گا کہ 10-20 سال گزر جائیں گے، وہ اپنی دکانداری کی، اپنے دکان کی ہر بات مانے گا، کیونکہ دل میں بیٹھی ہوئی بات کہ میں جب دکان کی باتیں پوری کروں گا تو دکان میری ضرورتیں پوری کرے گی. تو مسلمان ہے تو کہے گا دکان کے ذریعے سے اللہ پوری کرے گا، لیکن دکان کے ذریعے سے کرے گا. اس لیے اب اپنی دکان کو چمکاؤ، بڑھاؤ، سارے بازار میں سب سے شاندار میری دکان ہو، سال ہر سال اس محنت میں لگے. دعائیں بھی اسی کے لیے. دکان نہیں چل رہی، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں سفر کر کے کہ فلاں بزرگ ہیں، سنا ہے ان کی بڑی اللہ والے آدمی ہیں، ان سے کیا دعا کرو کہ دعا کرے میری دکان جو ہے نا چل نہیں رہی، کیونکہ دکان چل گئی تو پھر مجھے بزرگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، دکان ہے. میرے بھائی دوستو، اس چیز کا علاج کہ آدمی کے دل میں اللہ سے ہونے کی بات ایسی بیٹھ جائے کہ اس کو جیسے دکاندار دکان پہ محنت کرتا ہے مال جمع کرنے کے لیے، تو اللہ والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پہ محنت کرنے والا بنے کہ میری نماز چمک اٹھی تو اللہ تعالیٰ میری دنیا آخرت بنائے گا. اب اس پہ محنت ہے. یہ جو محنت ہے اسی کو ہمارے حضرات کہتے ہیں کل میں نماز کی محنت ہے. کل میں نماز کی محنت. ایک طرف یہ یقین سیکھنا، کیونکہ یقینی تو بنیاد ہے. مال پہ یقین ہے تو دکان پہ محنت ہے، اور اللہ رب العزت سے ہونے پہ جب یقین ہوگا تو نماز پہ محنت ہوگی، اور اسی طرح ہوگی کہ سارا دن دکان کا خیال ہٹتا نہیں دماغ سے. بچوں کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے، دماغ چل رہا ہوتا ہے ادھر کہ آج فلاں چیز نہیں بکی. اب میں نے دیکھا فلاں دکان پہ بڑے گاہک تھے تو ان کے پاس کون سی چیز ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں گاہک، میرے پاس یہ دماغ میں پٹی چل رہی ہے، بیٹھا ہے لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے. تو آدمی ایسا ہو جائے کہ ہر وقت اس کے دماغ میں یہ والی پٹی چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کیسے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو کیسے یونس علیہ السلام کو اتنے سخت حال سے اللہ نے کیسے مزے سے نکالا کہ مچھلی کھا گئی اور سمندر کی گہرائی میں چلی گئی. اب یہ آدمی کو کسی آدمی کو بھی مچھلی کھا جائے، سمندر کی گہرائی میں چلا جائے تو آدمی تو مر گیا، اگلی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے، سمندر کی گہرائی سے دیکھو کیسے خوبصورتی سے نکال لیا. اور یونس علیہ السلام کا کیا یقین ہے کہ اس حال میں بھی ان کو دل مطمئن ہے کہ یہاں بھی اللہ کی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ اندھیریوں میں پکارا یقین کے ساتھ کہ اللہ کرتا ہے، یہاں بھی کرے گا، اسی عمل پہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آسانی سے باہر نکال کے بچا دیا. اور پھر ہمیں قصہ سنا دیا. یہ سارا کیوں سنایا؟ کیونکہ میں بھی جس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں وہ مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے حل کرنا اتنی آسان ہے جتنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے، سمندر کی گہرائی سے نکالنا آسان. اب یہ میں بیٹھے لوگوں کے بیچ میں باتیں بھی ہو رہی ہوں لیکن اس کو سوچ رہا ہوں. ایسا بننے کے لیے میرے بھائی دوستوں یہ ساری محنت ہے. کلمے کی محنت یہ ہو گئی. اب کلمہ کی جب بات دل میں آئی تو نماز اللہ نے دی کہ نماز کے ذریعے سے محنت کرو اور اپنا یقین بناؤ. مسئلہ تو دل کا ہے، مسئلہ دل کا ہے کہ دل اس پر آ جائے کہ مجھے تو اللہ کی ضرورت ہے، کہ میرا رب اللہ ہے. رب جو ہے پہلے قبائلی نظام میں کوئی دادا ہے، پردادا ہے، پھر اس کے بچے ہیں، پھر پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، پھر شادیاں ہوئیں، پھر بچے ہوئے. اب یہ 1 سے 50 اور 100 اور 125 ہو گئے.
اب ہر میاں بیوی کے لیے ایک الگ چھوٹا سا گھر بھی بنا، تو ایک بستی بن گئی. بستی کے گرد ایک دیوار بنا دیتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلہ ہے، اور یہ جو ساری دیوار کے اندر کا جو علاقہ تھا اس کو دار کہتے تھے، کہ دیوار کے اندر یہ ہمارا دار ہے. اور اس کے اندر جو گھر ہوتے تھے ہر گھر کو بیت کہتے تھے، یہ گھر ہے فلانا کا، یہ گھر ہے فلانا کا، یہ گھر ہے، اور سب دار کے اندر. تو اب اس بستی کے اندر وہ جو بڑا ہے، جو بھی ہے اس وقت، پردادا ہے یا دادا ہے، جو بھی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس بستی کا بڑا یہ ہے. اور کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کہتا ہے وہ دادا جان سے کہتے ہیں فلاں بیمار ہو گیا، اب اس کو فلاں شہر میں لے جانا ہے. اب انتظام کہیں یہ نہیں خیال آتا تھا کہ میرے پاس انتظام ہے یا نہیں ہے، دادا جان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں. حتیٰ کہ میرے پاس انتظام ہے لے جانے کا، لیکن میں ان سے پوچھوں گا کہ جی انتظام تو ہے لیکن اجازت ہے لے جاؤں ادھر. کہتے نہیں نہیں یہی علاج کراؤ. آدمی کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں کیسے ہوگا علاج، تو بہت بڑی بیماری ہے، اس کے لیے شہر جانا ہوگا، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہنے کی. کہتے اچھا جی. اور وہ گھر والے کہتے ہیں بھئی کیا ہوا، تم گئے تھے پوچھنے اجازت لینے کی، جی انہوں نے اجازت نہیں دی. اچھا، مطلب بڑا ہوتا ہے وہ، اور کوئی وہ خود سوچتا ہے سب کی ضرورتوں کو. کہتے ہیں بھئی تمہارا بیٹا تو بڑا ہو گیا، اس کی شادی کراؤ. اب وہ جو حکم آ جاتا ہے تو مانتے ہیں. ہر ضرورت، ہر ترتیب اس سے گزر کے جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں رب الدار. رب الدار کہ ہمارے جو یہ دار ہے، ہمارے جو قبیلہ ہے، اس کا بڑا ہے. تو میرے بھائی دوست، وہ موت کے بعد قبر میں اترتے ہی وہ جو لوگ آئے تھے دفنانے کے لیے، ان کے قدموں کی جو آواز ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہوتی ہے، ادھر سے منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں. اور ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ من ربک، کہ تمہیں جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو کدھر جاتے تھے. تو اب اگر اللہ نہ کرے ایک آدمی کا یہ حال بنا ہوا ہے کہ ایک ضرورت کے لیے ایک طرف جاتا ہے، دوسری ضرورت کے لیے دوسری طرف جاتا ہے، کبھی دکان کے پاس کھڑا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس کھڑا ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے. ہر ضرورت میں پہلے خیال اس کو اللہ کا نہیں آتا ہے، پہلے یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا آتا ہے. تو اب اس کا رب کون ہے؟ ضرورتوں میں اس کا رخ کدھر ہوتا تھا؟ چکرا جائے گا، کیونکہ وہاں دل کی بات نکلے گی. اب دل دیکھے گا کہ میں کہاں کہاں جاتا تھا، تو ایک طرف تو جاتا نہیں تھا، تو چکرا جائے گا، کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. کیونکہ دنیا میں وہ رب ایک کیا نہیں تھا، ایک ہے لیکن اس کے حساب سے بہت سارے ہیں. کہ بجائے یہ کہ ہر حال میں یہ اللہ اس کی طرف جاتا، پھر جہاں جائے، پھر اللہ رب العزت جہاں جہاں جس طرح سے اپنی ضرورتوں میں کوشش کرنے کی اجازت دی ہے، حکم فرمایا، اس میں لگ جاتا. لیکن پہلے اللہ کی طرف جاتا، یہ ضرورت اللہ نے بھیجی ہے، اب اس میں مجھے کرنا کیا ہے؟ ضرورت کو پورا کرنا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا کام ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم بھی یہی دیے ہیں کہ بھی ضرورت ہو تو اگر پورا کرنے کا راستہ ہے ضرور کرو، اور وہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی تو گھر والوں سے پوچھتے تھے کچھ ہے کھانے کو، تو ہم یہی کریں گے، وہی کھانا کہیں ہے. اب نہیں ہوتا تھا تو روزہ رکھتے تھے، اور ہوتا تھا تو ایک کھانے کی ایک خاص ترتیب بتائی انہوں نے کہ اپنی طرف سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اکرام کے ساتھ کھاؤ، اور تہائی پیٹ کھاؤ. بہت ساری پھر وہ جو ساری سنتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھاتے تھے. تو جس نے اللہ کو اپنا رب مانا
وہ کہے گا کہ بھوک آئی ہے. اب بھوک میں کیا کرنا ہے؟ بھوک میں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی اس کو امتحان سمجھے آدمی اگر، کہ ہر حال میرا امتحان ہے، اس حال کو بدلنا میرا کام نہیں ہے، اس حال میں وہ کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ کام ہے. جیسے کوئی بچہ استاد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بات چیت چل رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، اچانک اس کو خیال آیا کہ استاد میرا امتحان لے رہا ہے. اب سب کچھ بدل جاتا ہے. اب وہ نہیں یہ کرتا کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے میں کہوں. وہ کہتا ہے مجھ سے جو استاد نے یہ بات کی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کیا جواب ہوں، تو میں کون سا جواب دوں کہ استاد جو چاہتا ہے وہ میری زبان سے آ جائے. دل میں کچھ بھی ہو، دل میں کچھ بھی ہو، میں وہ کہوں گا جو استاد پسند کرتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب میں نے اتنا کر دیا، میری دل کی بات دل ہی میں رہی، لیکن استاد کو میں نے وہ جواب سنا دیا جو وہ سننا چاہتا تھا، بس میں کامیاب ہو گیا. آگے نمبر لگیں گے 6 امتحانوں میں، کبھی کبھی 6 مہینے بعد امتحان کے نتیجہ آتا ہے. لیکن جس نے صحیح صحیح جواب دیا، وہ بچہ جب امتحان گاہ سے نکلتا ہے اسی وقت کہتا ہے کہ واہ واہ میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے پتا تھا ہر سوال اور اس کا جواب، اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک کیا میں نے. تو اس کے حساب سے تو جب سوال کا جواب صحیح دے دیا اسی وقت اس کا کام بن گیا. آگے مہینوں بعد اس کے نتیجے نکلیں گے، پھر وہ نتیجے لے کے کہیں جائے گا، کبھی شاید کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے، شاید آگے پڑھنا چاہتا ہے، وہ سارے کام بعد میں ہوں گے، لیکن یہ کامیاب ہو گیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آدمی اس زندگی میں اس طرح سے زندگی گزارنے والا بنے کہ میں تو امتحان گاہ میں ہوں، میں امتحان دے رہا ہوں، اور اللہ رب العزت میرا امتحان کیسے لے رہے ہیں؟ کبھی ایک حال بھیجتے ہیں، کبھی دوسرا حال بھیجتے ہیں، کبھی امن ہوتا ہے، کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی مال ہوتا ہے، کبھی فقر ہوتا ہے. یہ بھی امتحان، وہ بھی امتحان. یہ نہیں کہ فقر تو امتحان تھا، اب امتحان ختم ہو گیا، بہت سا مال مل گیا. نہیں، فقر کا امتحان ہو گیا، کنارے لگ گیا، اب مالداری کا امتحان آ گیا. موت سے پہلے امتحان نہیں ختم ہوتا، ایک امتحان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. صحابہ اکرام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز تھی، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ آدھی صف گر گئی بھوک کے مارے. تو دیکھ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے تم پہ فقر کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پہ فقر کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ جب تمہارے اوپر دنیا کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا، کھول دے گا، خوب چیزیں آئیں گی، مال آئے گا. جیسے پچھلوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کچھ مجاہدہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال اور حکومتیں اور دنیا میں چیزیں کھول دی. تو پچھلوں نے کیا کیا؟ پچھلوں نے اب اس کو مطلب بنا لیا، اپنا مقصود بنا لیا، اور مقابلہ شروع ہو گیا. اس میں تنافس ہوتا ہے نا، رمضان میں تنافس، مقابلہ، کہ میرے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس کتنا ہے، میرے پاس تو تم سے زیادہ ہے، یہ کام چل پڑا. تو یہ جو مقابلہ اس میں ہو گیا نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، اب مقابلہ ہو گیا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دی، کتنی تم کو دی. اس چیز نے ان کو اللہ سے غافل کر دیا، ہلاک کر دیا. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ آج جو تم اس فقر میں اللہ کی مان رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس فقر کو ہٹا دے گا اور مالداری دے گا. اب اس وقت تک اگر تم اس میں پکے ہو گئے ہو کہ ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، تو مال آئے گا جائے گا، تم اس کی پرواہ نہیں کرو گے، وہ مال تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکے گا.
مقابلہ اس وقت بھی اللہ کی رضا میں ہوگا کہ میں وہ کون سا عمل کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. کہ مہاجرین آئے فقیر غریب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کی کہ اللہ کے رسول یہ جو انصار ہیں یہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں, ہم ذکر کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں, لیکن یہ ہمارے اوپر جو مال خرچ کرتے ہیں نا تو یہ تو ان کو آگے بڑھا دے رہے ہیں, یہ آگے نکل جائیں گے تو ہم کیا کریں. تو یعنی اس کی فکر ہے کہ یہ جو مقابلہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں یہ آگے بڑھ جائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. مستورات آئی عورتیں کہ اللہ کے رسول یہ مرد جو ہیں ہم ان کے بچوں کو سنبھالتے ہیں, کھلانے پلانا کرتے ہیں, ان کے بچوں کا ان کا انتظام کرتے ہیں, اور یہ جمعہ میں جاتے ہیں ہم نہیں جا سکتے, یہ جہاد کے لیے جاتے ہیں ہم نہیں جاتے, تو ہم کیا کریں, یہ تو آگے نکل جائیں گے, پھر ہم کیا کریں. یعنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے نا اس سوال پہ کہ فرمایا کہ اس سے زیادہ سمجھدار عورت کبھی تم نے سنا کوئی, کہ کیسا سمجھداری کا سوال کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم خدمت کرتے کر لیں گے, لیکن ملنے کے مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کچھ دے گا یا نہیں دے گا, وہ لوگ کہیں آگے تو نہیں نکل جائیں گے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوال کے مطابق جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں, جب تم ان کو فارغ کر رہے ہو نا ان کاموں کے لیے تو تمہیں وہ سارا اجر مل رہا ہے جو ان کو مل رہا ہے کرنے پہ, تم نے ان کو فارغ کیا تو تمہیں ان کے سارے اعمال کا اجر تمہیں مل رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کے کہا کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ فقر سے تمہارے اوپر فقر آیا ہوا آ جائے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب مال آئے گا تو اتنا پکے ہو چکے ہو گئے تم اللہ کی ماننے پہ, اور اتنا مضبوطی سے اس چیز کو پکڑ گیا ہوگا کہ ہر حال میں اللہ کی مانوں گا, کہ مال پھر تمہیں اس مقابلے سے نکال کے مال کے مقابلے میں نہ ڈال دے. یہ جو مقابلہ اعمال والا ہے یہ چھوٹ جائے ہاتھ سے تمہارا, اور مال کا مقابلہ شروع ہو جائے کہ میرے پاس اتنا تمہارے پاس اتنا. اگر ایسا ہوا تمہارے جاؤ گے تو میرے بھائی دوستوں مسئلہ حال کا نہیں ہے کہ یہ حال ہے وہ حال ہے, جنگ چھڑ گئی, اللہ سے عافیت ہم ضرور مانگیں گے, لیکن حالات کا بگڑ جانا یا حالات کا جو بن جانا جس کو کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سا مال آ گیا, سارا مال چھن گیا, یہ بھی امتحان ہے وہ بھی امتحان ہے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے, اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جب مال ہاتھ میں تھا تو کیا حال تھا, اور جب مال چھن گیا تو کیا حال تھا. کہ اس میں بھی میری رضا طلب کر رہا تھا کہ مال بہت سا ہے, اب اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں تو کرے آدمی, اور مال ختم ہو گیا تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے طریقے. اپنی کہتے ہیں مالدار اپنے مال سے خدمت کرے اور غریب اپنی جان سے خدمت کرے. خدمت ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب یہ ہر وقت کھلا ہوا ہے, جان جا رہی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, ابھی بھی خدمت کا موقع ہے ڈھونڈنے والوں کے لیے. جو مقابلے میں لگے ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے, تو وہ اس وقت بھی جان جاتے ہوئے بھی ایک عمل کر گئے کہ مجھے نہیں پلاؤ ساتھی کو پلاؤ. جان جا رہی ہے, اور ایک اور عمل ایک اور عمل ایک اور عمل. تو میرے بھائیو دوستو, جو گو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ رب العزت ہماری پوری نگرانی کر رہا ہے, ایک ایک قدم ایک ایک بول پر اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ سب جمع ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو یہ سارے کا میرے بھائی دوستو حساب دینا ہوگا. اتنی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں لے لے گا اور بس ایسے گزار دے گا حساب سے, اور باہر آئیں گے لوگ سمجھیں گے کہ اس کے تو کیسا آدمی ہے, اس نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں, حالانکہ ڈھیروں ڈھیر غلطیاں ہوں گی, بس اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. ایک حساب کا یہ بھی طریقہ ہوگا.
اور اگر اللہ رب العزت نے اللہ سب کی حفاظت فرمائے پوچھنا شروع کر دیا تو پھر تو جس سے پوچھ گچھ ہوئی میرے بھائی دوست وہ تو مارا ہی گیا. ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کے احسانات کے برابر اس کے قریب کوئی عمل کر کے اللہ کو دکھائے. وہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد 1000 سال مسلسل عبادت کرتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کو تو دل تک کی پتہ ہوتی ہے ساری بات. تو اس کے دل میں ہوگا کہ میں نے اتنی عبادت کی تو میں تو جاؤں گا جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو کہ اس کو ذرا دور سے نا جہنم کے پاس دور تھوڑا سا گزار کے آ جاؤ، وہاں سے دور سے دیکھ لے. اب جب جہنم کے پاس پہنچے گا تو پیاس اس کو لگے گی اور اتنی پیاس لگے گی کہے گا کہ ایک گلاس پانی تو ہو جائے کہیں سے. تو فرشتے کہیں گے کہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں ایک گلاس پانی مل جائے گا. وہ کہے کہ 500 سال سے ہی پانی تو دو. پھر غالباً ایک اور دفعہ بہرحال جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس تو اب اس کے پاس سب کچھ نہیں رہے گا. تو پہلے تو اس کا خیال تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا اپنے 1000 سال کی عبادت کی بنیاد پر. اب یہ کہے گا اللہ تیری رحمت تیرے فضل تیرے کرم ہی پہ میں جاؤں گا جنت میں. اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا. اور یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ محنت ضرور کرے آدمی، لیکن محنت کیوں کہ اللہ رب العزت کا رحم ہماری طرف متوجہ ہو جائے. ہوگا اس کے رحم سے، ہوگا اس کے رحم سے. لیکن محنت کرتے کرتے آدمی ان لوگوں میں شمار ہو جائے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا. یہ ساری محنت کا مقصد یہ ہے. اتنی سی بات ہے. ہمارے بڑے حضرات تھے، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کرتے تھے. اتنی محنت دعوت ہے، سیکھنا سکھانا، ذکر دعا عبادت کہ سوکھ کے بالکل جسم بس کھال تھی اور ہڈی تھی. لوگ دیکھ کے ان کو رحم آتا تھا. محنت تو ایسی 18 20 گھنٹہ کام. لیکن فرماتے تھے کہ میری یہ ساری محنت سے مجھے یقین ہے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیوں کر رہے اتنی محنت؟ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والوں کی تعریف کی ہے. 3 دفعہ محنت والوں کی تعریف کی ہے اور ساتھ ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ دے گا، جو پھر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کی 3 دفعہ تعریف کی. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی محنت کے ذریعے سے اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جو محنت کرنے والے. بس اتنی سی بات ہے میرے بھائیو دوستو. یقین بنانے کی محنت، نماز سیکھنے کی محنت کرنی تو ہے، لیکن اس سے کام نہیں بنے گا. کام تو اللہ کی رحم سے بنے گا. اور پھر جب اللہ رب العزت کا ارادہ ہوگا تو ایک کی ہدایت سارے عالم کی ہدایت سب اللہ کے ہاں برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ، 10 سال مدینہ منورہ میں محنت فرمائی. ساری دنیا میں نہیں گئے اور آج تک اس زمانے سے آج تک حیات ہو ایسا بھی نہیں ہوا. 23 سال محنت، زمانہ بھی تھوڑا سا اور دنیا میں جو پھرے جس علاقے میں وہ بھی تھوڑا سا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری امتی تک کے لیے فکر اور محنت اور دعا ایسی تھی کہ ساری دنیا اس زمانے سے لے کے آج تک بدلی ہوئی ہے. کیونکہ ہماری محنت نہیں ہے براہ راست جو چیزوں کو بدل رہی ہے، بہتری کی طرف لا رہی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو جب رحم آتا ہے محنت کرنے والے پہ، اس رحم کے اندر ہدایت چھپی بھی ہے. کہ جب طائف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو اللہ رب العزت کو ان کے حال پہ رحم آ گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جو کہیں اب آپ کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں آپ کر دیجئے. میرے بھائی دوستو، آج اسی کی کوشش ہو رہی ہے کہ محنت والے وجود میں آئے. محنت والے کیسے ہوتے ہیں؟
محنت والے نے دکھا دیا محنت والا کیسا ہوتا ہے، کہ جب پوچھا کہ سب سے سخت دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ، اور بہت سخت بدتمیزی کی تھی، بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن جب پوچھا کہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا آپ جیسے کہیں گے میں کروں گا، یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیں، تو دل کی بات کیا ہے کہ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ دل میں ذرا سا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میرے بھی ان کے ساتھ ایسا ہو، میں بھی ان کی بدلہ دے کے دکھاؤں ان کو، کیا سمجھا ہے مجھے؟ کچھ نہیں ہے، کہ اگر آپ نے ان کو رگڑ دیا دو پہاڑوں کے درمیان تو میرا کیا بنے گا، اس سے میرا کیا فائدہ؟ ابھی بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، پھر تو جہنم میں پہنچ ہی جائیں گے، ان کو زندہ رہنے دو، ان کے بچے ہوں گے، شاید وہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو سب کچھ کر کرا کے دل کے اندر جب بالکل گہرائی تک پہنچے تو کیا ہے؟ ہدایت کی طلب، یہ تجھے راضی کرنے والے بن جائے اللہ، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب اس دل کی بات پہ فیصلہ ہوا، طائف والوں نے کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو ہدایت کا حق ہوتا، کہ جس کی وجہ سے ان کو ہدایت ملنی چاہیے، ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے ان کو ہلاک ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو محنت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں جو ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے، ان کی حرکتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ فیصلے محنت کرنے والوں پہ ہوتے ہیں، جن میں محنت کر رہے ہیں ان کی جو بھی حرکتیں ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب، تو بھی اپنی بات پہ پکے تھے، کہ ان کا دوست کہتا تھا کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے گا، خطاب کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یعنی نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، اتنے پکے تھے۔ لیکن ان کی پکی ہونے، کچے ہونے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں۔ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن صحابہ کرام کی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں اور کڑ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ایک ہے مجاہدہ، قربانی، ماں کے سامنے بچے کو تنگ کرو، میں کہتے بھی اس کو، ماں کہتی اس کو چھوڑ دو، جو تمہیں مار پیٹ کرنی میری کر لو، چلو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ماں پر بچے کی تکلیف اپنی ذاتی تکلیف سے زیادہ سخت گزرتی ہے، اور ماں کو جو محبت بچے سے ہے، نبی کو امتی سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں تھے جب صحابہ کرام کو مختلف تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹان سینے پہ رکھ دی، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا، کوڑے مار مار کے جسم زخمی ہو گیا۔ حضرت عمار ہیں، حضرت صہیب ہیں، یہ جو غریب مسلمان تھے، ان کی تکلیفیں دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان رہتے ہوں گے۔ یہ چل رہا تھا کام، یہ وہ قربانی ہے۔ اب اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو دونوں عمروں میں سے ایک کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرما۔ ایک عمرو بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب۔ تو جس کو تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے ذریعے سے، دونوں مضبوط پہلوان تھے، مشہور تھے سارے علاقے میں کہ یہ ہیں زوردار لوگ۔ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اپنے بہنوئی کو کی پٹائی کی، بہن کو بھی تھپڑ ماری۔ یہ ساری قربانی ہو رہی ہے، وہ دعا ہے، یہ قربانی ہے۔ اب عمر ابن خطاب چاہے نہ چاہے اس کا گدھا نہیں مسلمان ہوگا، عمر ابن خطاب خود مسلمان ہوگا، کیونکہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں عمر ابن خطاب کی، اللہ کو پرواہ ہے محنت کرنے والوں کی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ آدمی ہمیں دے دے، اللہ دے دے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں، محنت کرنے والے جب وجود میں آتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اب ساری دنیا کو نہیں دیکھ رہا بلکہ محنت کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور ہے، ابھی صحابہ کرام جیسے بھٹی میں ڈالتے ہیں سونے کو، کہتے ہیں اس کی جو گند ہے اوپر آ جاتی ہے اور خالص سونا رہ جاتا ہے۔ تو بھٹی میں ابھی پڑے ہوئے تھے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں، اور روم والوں کی اور فارس والوں کی جنگ ہوئی۔ اب وہ اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں مکہ مکرمہ والوں کا کہ وہ جیت جائیں یا وہ جیت جائیں، روم جیتے یا فارس جیتے، مکہ مکرمہ میں تو وہی بھوک ہے، وہی پیاس ہے، وہی تنگی ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن جیسے ایک دلی ایک ہوتی ہے مناسبت کہ یہ روم والے کم سے کم اہل کتاب تو ہے نا، اور وہ مشرکین کہیں کہ فارس والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، مشرک ہماری طرح ہے یہ۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے، وہ ان کے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ہار گئے کوئی جیت گئے، کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہمیں کوئی دنیا کا کوئی آخرت کا فائدہ ملے گا؟ کچھ نہیں، بس ایک چیز ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، جیت جائیں اچھی بات ہے، ہماری ٹیم۔ تو اسی درجے کی بات تھی اور کچھ نہیں تھا کہ روم والے ہار گئے، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی، کہہ رہے اچھا ہوتا یہ جیتتے، فارس والے کیوں جیت؟ اب وہ مشرکین بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے لوگ جیت گئے، فارس والے جیت گئے۔ تو اتنی سی بات تھی، لیکن محنت کرنے والوں کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قدردان ہے نا اللہ تعالیٰ، تو اتنی قدر ہے کہ مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں، کہ آج تو جیت گئے فارس والے، ان قریب روم والے جیتیں گے۔ اب وہ یہ مقام ہے محنت والوں کا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں جب آگے جا کے کچھ سال بعد روم والے جیتے، میدان میں فوجیں آئی ہوں گی، گھوڑوں کے نظام ہوگا، تیر انداز کہیں کھڑے کیے، پیادہ فوج کہیں کھڑی کی، پورا نظام بناتے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے بھی پھر اسی طرح سے نظام بنایا، کہاں جنگ ہو، میدان کیسا ہو، ہم اونچی جگہ پہ ہوں، وہ نیچی جگہ، سارے چل رہے ہیں۔ اب روم والے جیت گئے، فارس والے ہار گئے۔ اب وہ جرنیل لوگ اپنی جنگ کو بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، وہ کیوں جیتے، اور ہم جو جیتے نا اس لیے جیتے کہ ہمارے گھوڑے ایسے تھے، ہماری تلوار، سب بے وقوفی کی بات ہے، تمہارا فیصلہ ادھر مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا۔ میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت اور اس کے فضل سے ہوتا ہے، براہ راست، بیچ میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب ادھر ان لوگوں کے دل میں آئی کہ یہ جیت جائیں، ادھر اللہ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے یہ جیت جائیں گے۔ اب آگے تلواریں اور گھوڑے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک تلوار نہ ہو ان کے پاس، ایک گھوڑا نہیں اس کے پاس، فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کے رہے گا، یہ جیتیں گے وہ ہاریں گے۔ تو جو دنیا کے نظاموں کو سمجھ بیٹھتا ہے ایک آدمی کہ یہی سب کچھ ہے یا یہ بھی کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جب تک کہ محنت شروع نہیں ہوئی ہے، جب تک اللہ رب العزت سے ہونے کی بات چل نہیں رہی ہے، دوسری کوئی آواز میدان میں ہے نہیں، تو ٹھیک ہے، بڑی بھینس چھوٹی بھینس کو مار دے گی، چھوٹی بھینس بکری کو مار دے گی، یہ آپس میں ہوتا رہے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی بات میدان میں آئی، جہاں اللہ کی بات کرنے لگے لوگ، ایسے لوگ آئے کہ جو اللہ سے ہونا کہہ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا سیکھ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا سیکھ چکے ہیں، تو اب سارا معاملہ ان سے متعلق ہے، باقی کسی دنیا کے کسی حصے میں کسی آدمی کا کوئی کام کسی لائق نہیں۔ اب خود سوچئے نا کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ میں محنت فرما رہے ہیں، روم بھی بہت کچھ کر رہے تھے، فارس والے بہت کچھ کر رہے تھے، لیکن ساری دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا تھا سوائے وہ جو مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا۔ صحیح ہے نا یہ بات؟ ساری دنیا میں جو کچھ بھی کرے، کرو جمع تم اپنا مال، بناؤ ہتھیار، کچھ نہیں ہو رہا تمہارے پاس۔ یہاں ہو رہا ہے، یہ لوگ نمازیں بنا رہے ہیں، یہ لوگ دعائیں بنا رہے ہیں،
آگے پھر ایک پوری زندگی اس بنیاد پہ، اور وہ زندگی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جب وہ وجود میں آئی تو اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیا کہ حدیبیہ میں، کہ یعنی ہار کے آئے ہیں، ظاہری شکل اس کی ہے، حدیبیہ گئے تھے عمرہ کرنے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے، آگے عمرہ کرنا تو سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں تمہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے اگلے سال، اور پھر اور بہت ساری چیزیں انہوں نے شرطیں لگائیں کہ ہمارا آدمی اگر مسلمانوں کے تمہارے پاس جائے گا اس کو لوٹانا پڑے گا، تمہارا آدمی اگر مرتد ہو کے ہمارے پاس آئے تو تم اس کو واپس نہیں لو گے، ہمارے پاس چھوڑو گے، اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں، ہر شرط ایسی تھی کہ ان کی مرضی کے مطابق، اور ہر شرط ایسی تھی کہ مسلمانوں کی مرضی سے ہٹ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں تو قرآن شریف کی آیت نے اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کے لیے کو زبردست کھلم کھلا فتح دے دی۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ یعنی بہت زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے، مگر اس موقع پہ وہ حیران کہ یہ فتح ہے، کہ یہ فتح ہے، ہم تو ہار مان کے جا رہے ہیں واپس۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر نبی ہیں اللہ کے، جو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بس یہی حق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول یہ فتح ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیا کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ فتح کیا تھی؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس وقت تک مکہ والے مدینہ منورہ نہیں آتے تھے، دشمنی تھی، اطراف کے قبائل والے جو مکہ مکرمہ کے ساتھ چلنے والے تھے وہ نہیں آتے تھے، دشمنی تھی، تو یہ جنگ کی وجہ سے دوری تھی۔ اتنی دیر میں یہ جو 5 سال ہوئے تھے مدینہ منورہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعمال کی محنت پہ لگایا، اور اب یہ ایسے بن گئے کہ ہر آدمی نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا کہ میں اپنی ضرورتیں کسی مخلوق کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، میں ہر ضرورت اللہ کی طرف لے جاؤں گا، لوگوں کے ساتھ میرا دینے کا تعلق ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ میرا لینے کا تعلق، کچھ چاہیے تو اللہ کے پاس جاؤ، اور کچھ دینا ہے تو اللہ کی مخلوق پڑی ہوئی ہے دو، تو ہاتھ کھول کے دیتے تھے لوگوں کو، اور اللہ سے مانگ مانگ کے لوگوں کو دیتے تھے۔ اب یہ 1 2 3 نہیں، پوری بستی ایسی ہوگی کہ کسی کو اپنی ضرورتوں کو کسی مخلوق پاس لے جانے کے بعد ختم ہو گیا، جو ضرورت ہوگی اللہ سے مانگیں گے۔ اور وہ جو بکری آئی تھی، بکری کا سرا آیا تھا، سر، وہ کیا تھا کہ ہر آدمی کا خیال ہے کہ یہ بکری کا سر اللہ نے دیا ہے تو پڑوسی بھی بھوکا ہے، اس کو دے دو، میری ضرورت مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کسی مخلوق میں نہیں لگوں گا، دوسروں کی ضرورتوں پوری کرنے میں لگوں۔ بکری کی سری آئی ہے تو بھائی دے دو کسی کو، لوگوں کے ساتھ دینے کا تعلق، اللہ نے بھیجی، لوگوں کو دو۔ اب ایک آدمی نہیں، ایسا 2 نہیں، واقعہ تو 7 پہ ختم ہوا، کیونکہ 7ویں گھر جو ہے وہ سری جو ایک نے دوسرے کو دی، دوسرے نے تیسرے کو دی، واپس آ گئی پہلے کے پاس، ورنہ سارے مدینہ منورہ کی وہ بکری کی سری چکر کاٹتی، اور سب کہتے نہیں بھائی کو دو، نہیں بھائی کو دو، نہیں بھائی کو دو۔ اب یہ جو ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ اللہ سے لیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تو پھر محبتیں ہی محبتیں تھی۔ اور یہ کام صرف نماز کا نہیں تھا کہ نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہیں، چلتے پھرتے دکان پہ بیٹھے، وہاں بھی اس نیت سے نہیں بیٹھے کہ لوگوں سے لینا ہے، دکان پہ اس لیے بیٹھے ہیں لینا تو اللہ سے ہے، میں دکان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کروں گا، اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہو جائے گا، میری دنیا آخرت بنائے گا، اللہ کی طرف تو یہ نگاہ ہے۔ اور لوگوں کو مجھے نفع پہنچانا ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، ان کی چیزیں ان تک پہنچے گی، ان کے لیے سہولت ہوگی، آسانی ہوگی، پیسے کمانے نہیں بیٹھا ہوں میں۔
دکانوں پہ بھی یہی حال ہے. بیوی بچوں کو میں ان کو راحت پہنچانے کے لیے میں ان کا شوہر ہوں، اپنی خدمت لینے کے لیے نہیں. میں تو اپنی ضرورتیں اللہ کے پاس لے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے انتظام کرے گا. اور بیوی بچوں کہتے ہیں ان کی خدمت کا موقع ہے مجھے. ہمارے بڑوں میں سے ایک یہ جو حدیث ہم لوگ سناتے ہیں فضائل، اس میں اکرام کے فضائل میں، کہ جو ہمارے علماء اکرام کی عزت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی علماء کرام کی خدمت کرے کیونکہ وہ علم والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور بڑوں کی خدمت کرے ان کی ادب کے لیے کہ وہ بڑے ہیں، اور چھوٹوں کی خدمت کرے شفقت کے طور پہ کیونکہ وہ چھوٹے ہیں. تو خدمت ہی خدمت ہے، بس خدمت ہی خدمت. تو ایک ماحول ایسا بن گیا کہ ہر آدمی خادم ہی خادم. بیوی بچوں میں بھی خدمت ہے میرا کام، کہ بیوی کو بچوں کو راحت پہنچے، آرام پہنچے. دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے خدمت کے لیے، اور کبھی کوئی صدر وزیر بنے گا تو وہ بھی خدمت کے لیے. کہ جیسے زندگی حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ بنایا گیا، ان کو پہلے کام یہ کیا کہ ان کے پاس جو ظلم سے پچھلی حکومت کی ظلموں سے مال آیا ہوا تھا سب نکالو یہاں سے، اور اپنی زندگی جیسے خلافت سے پہلے تھی بلکہ اس سے اور نیچی سادگی پہ آ گئے. کہ میں اس لیے نہیں بادشاہ بناؤں کہ میں لوگوں کے مال جمع کروں، میں تو اس لیے بناؤں کہ لوگوں تک ان کے حقوق پہنچاؤں. تو لینا ہے تو اللہ سے لیں گے، اور دینے میں ہاتھ کھول کے. فضائل صدقات میں بہت سے واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ ہے اس چینی کے تاجر کا، کہ پورا قافلہ، پورا یعنی وہ جو کاروان آیا چینی کا، اونٹ لدے ہیں، اور ادھر چینی کی تنگی ہوگی مدینہ منورہ میں. اب تاجر کے پاس مال آئے اور بازار میں ختم ہو گیا ہو تو وہ تو کہتا ہے واہ واہ بڑا موقع ہے. انہوں نے بھی کہا بڑا موقع ہے، لیکن یہ کہتا ہے بڑا موقع کس چیز کا ہے؟ ذرا قیمت بڑھا کے بیچو، جو منہ مانگی قیمت لے سکتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ تقسیم کر دو مفت، ضرورتیں پوری ہوگی لوگوں کی، لوگ دعائیں دیں گے، اللہ خوش ہوگا. اب یہ تاجر پیسہ کمانے کے لیے نہیں کر رہے تجارت، اپنی ضرورتیں لے کے یہ گاہکوں کے پاس نہیں جائے گا کہ میری ضرورت ہے تم تھوڑا زیادہ دے دو پیسہ. ضرورتوں کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے. گاہک کے پاس کیوں جانا ہے؟ اس کو نفع پہنچانے کے لیے. تو میرے بھائی دوستوں، جو حدیبیہ میں جو صلح ہوئی اس کی برکت یہ ہوئی کہ اب مدینہ منورہ تیار ہو گیا، اور وہاں ہر باپ، بیٹا، ماں، بہن، ہر دکاندار، گاہک، ہر حاکم، محکوم، اس کا دوسرے سے دینے کا تعلق ہے اور لینا صرف اللہ سے. تو ایسی شاندار زندگی بنی کہ اللہ جو زندگی اللہ نے انسانوں کے لیے پسند فرمائی وہ وجود میں آ گئی. اب لوگ پھر اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب روم والے رکاوٹ بن رہے ہیں، کہ روم کی جو سلطنت ہے وہ اپنے رعایا کو دین اور یہ دین والی زندگی سیکھنے سے روک رہی ہے. ہٹاؤ ان کو راستے سے. دیر نہیں لگی. وہ جیسے فرعون کا تھا نا کہ دیر نہیں لگی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو سب کو اکٹھا کر کے پھینک دیا پانی کے اندر. نبذناہم فی الیم، ایسے اٹھا کے پھینک دیا کہ ختم کرو اس کو. وزن کوئی نہیں ہے ان حکومتوں کا اور ان کی ترتیبوں کا. مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر وہ زندگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو جو چلانے والے ہیں ان کو ختم کر دے گا، اور لوگوں کو کہے گا آؤ دیکھو کہ یہ ہے طریقہ زندگی گزارنے کا. وہ کہتے ہیں نا کہ مدینہ منورہ کو کہتے ہیں دار الہجرت. ہجرت کیا ہے؟ کہ ایک چیز چھوڑ کے دوسری کی طرف جانا. تو وہ اپنی زندگیاں چھوڑو اور مدینہ منورہ میں جا کے سیکھو زندگی کیسے گزارنی. اب روم والے بھی آ رہے ہیں، فارس ان کے بادشاہ، حکومت ختم، اور آرام سے لوگ آ کے
دین سیکھ کے اب واپس جا کے دین چلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج محنت، نماز پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، حج کرنا اچھی چیز ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا اچھی چیز ہے، سب اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو بنیاد ہے نا ان اعمال کی، کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، مجھے اللہ سے لینا ہے، اللہ اس پہ جو دے گا ساری دنیا مل کے اس کا ذرہ بھی مجھے نہیں دے سکتی، کہ جب ساری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا والوں کے لیے کوئی کام کر کے؟ ساری زندگی کی بنیاد اب کیا بن جاتی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میری جان لگ جائے، میرا مال لگ جائے، یہ نہیں کہ میں تیار ہوں، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، جو مال آپ پر لگ گیا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مال کے جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑ دیا، سارا لگ جائے ہماری خوش قسمتی، کیونکہ وہ ٹھکانے لگ گیا، مال سے ہوتا تو ہے نہیں، تو اب وہاں پہنچ گیا جہاں اللہ راضی ہو، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج کے موقع پہ جو قربانی کی 63 تھی 73 تھی 63 تھی میرا خیال 63 اونٹ ذبح کیے، کہ پتہ چل گیا کہ یہ جو اونٹ کا جو خون گر رہا ہے زمین پر، پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ اونٹ اللہ کے یہاں پہنچ گیا، قبول ہو گیا، تو پھر 1 ذبح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 10 کرو، 15 کرو، 20 کرو، 63 اونٹ ذبح کر دیا، 20 میں اب روکنا کیا؟ جب پتہ چل گیا کہ یہ پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو پہنچاؤ جلدی جلدی۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے حضرات کہتے تھے کہ ہماری یہ جو 6 نمبروں کی محنت ہے یہ بھی کسی مقصد کے لیے، کیا کہ 2 چیزیں پیدا کرنی، ایک یہ اندر کی چیز، ایک باہر کی چیز۔ باہر کی چیز کیا کہ جیسے آج آپ دیکھیں گے ساری دنیا میں نا بسیں ہیں، ٹرین ہیں، ہوائی جہاز ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھو کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں کوئی دنیا کمانے کی شکل ہے، دنیا کمانا سیکھنا ہے، کمانا ہے، پیسوں کی حفاظت کرنی ہے، بھئی یہی ہے۔ تو جیسے آج بسیں، ٹرین، ہوائی جہاز بھری بھی ہیں، نقل و حرکت ہے ساری دنیا میں، دنیا کے لیے، چیزوں کے لیے، ایسے صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمانوں کی جو حرکت ہوتی تھی وہ صرف دین کے لیے ہوتی تھی، کہیں دین سیکھنے جا رہے ہیں، کہیں دین کے سرحد کی دفاع کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگ قافلے چل رہے ہوتے تھے، کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، تو قافلے کیوں چل رہے ہیں؟ کوئی دینی غرض کے لیے۔ تو آج جو ایک چیز جس کو امت میں جو باہر کی چیز زندہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نقل و حرکت شروع ہو جائے دین کی خاطر۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ ایک ہلکی سی شکل تو بنی کہ کبھی کبھی 2-3 بسوں بعد چوتھی بس میں ایک جماعت نظر آ جاتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جی وہ دین سیکھنے کے لیے، دین کی محنت سیکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایک شروع ہوا، یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد اس محنت کا یہ ہے، یہ باہر کی چیز ہو گئی، اور اندر کی چیز کیا ہے کہ اللہ پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، بچانے کا نہیں، جان لگانے کا۔ اللہ کا فضل ہے، ہم کچھ نہ کچھ اب لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، چلے 4 مہینے، 7 ماہ، سال، ماشاءاللہ اندرون ملک بیرون ملک کچھ نہ کچھ ہے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنا تو یہی حال ہے کہ بیگم جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ گھبراتی کیوں ہو؟ پچھلے سال بھی تو چلا لگا تھا نا، اس سے پہلے بھی لگا تھا، مسائل تو ہوتے ہیں لیکن دیکھو آ گیا تھا واپس، 40 دن ختم ہو گئے تھے، نہیں ہو گئے تھے، کیوں گھبراتے ہو؟ ابھی بس 40 دن، پتہ ہی نہیں چلے گا میں یہاں کھڑا ہوں گا دوبارہ۔ اور صحابہ کرام کیا کہتے ہیں نکلتے وقت؟ بری باتیں کرتے ہوں گے لیکن ایک بات یوں بھی ہوتی ہوگی کہ دیکھو ہر سال جاتا ہوں واپس آ جاتا ہوں، دعا کرو اس دفعہ اللہ مجھے قبول فرما لے۔ یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کو وہ کوئی بہادری نہیں سمجھتے تھے،
کہ لکھاؤ میرا نام، میں 4 سال کے تیار ہوں، بلکہ وہ اب جیسے کوئی فقیر کی کوئی چیز بادشاہ قبول کر لے، دعا کرو اللہ قبول کر لے مجھے، اس لائق نہیں ہوں میں، لیکن اور میں جس چیز کو قربانی لوگ کہہ رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کرے اللہ اس کو وہ قبول ہو جائے اللہ کی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دے؟ سادہ آدمی تھے، باغ تھا بڑا ان کا، 600 کھجوروں کا باغ تھا، لیکن سادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم کون اللہ کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا اچھا تو یہ میرا باغ اللہ قبول کر لے گا؟ یہ دیکھیے یہ بات ہے، میرا قبول کر لے گا، میں تیار ہوں، میں 600 درختوں کا باغ میں نے دیا اللہ کو، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے 600 درختوں کا باغ قبول کر لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر جو گئے گھر تو اسی باغ کے اندر گھر تھا، داخل نہیں ہوئے، وہی دروازے سے کہا ام دہدا گھر سے نکل آؤ اس باغ سے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو قرضے کے طور پہ یہ باغ دے دیا۔ اتنی سی بات، کوئی لمبی چوڑی تقریریں ترغیبیں نہیں، ہم نے دے دیا۔ وہی سے انہوں نے کہا واہ 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 واہ، بہترین سودا کیا، ربح البیع، بہترین سودا کیا، نفع کا سودا کیا۔ اب بچے کے منہ میں اگر کھجور ہے تو منہ سے نکلوائی، چھوڑو اس کو، یہ تو اللہ کو ہم نے دے دیا، چلو 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 چلو۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کہوں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں میں نے اللہ کو دے دیا، تو شاید حوصلہ اس کے اندر ہو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز کہ ہم جب اللہ کو دیتے ہیں، دے نہیں رہے ہیں، ایک چیز قیمتی بن رہی ہے، بے قیمت چیز قیمتی بن رہی ہے۔ چھٹا نمبر ہمارا یہ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں، اور کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ باہر ملکوں میں جاتے ہیں لوگ کمائی کے لیے، اب وہ سال کا ویزا ملا ہے، تو جب 8 ماہ ہو جاتے ہیں نا، یا شاید اس سے پہلے ہی وہ آدمی چکر لگا رہے ہوتے کہ کوئی شکل ہے کہ 1 سال 2 سال 5 سال بڑھ جائے ویزا میرا۔ ویزا کے کیا مطلب کہ میں یہاں ہوں گا، میرے بیوی بچے وہاں ہوں گے، والدین وہاں ہوں گے، بوڑھے والدین کی خدمت سے محروم، بیوی بچوں کے ساتھ ان کی تربیت سے محروم، لیکن کوئی بات نہیں، پیسہ تو بنا ہے نا۔ تو وہ یقین کہ یہاں سے میرے کام بنے گے، یہ چیز ان کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ کسی طرح سے اور کچھ لگ جائے اور لگ جائے اور لگ جائے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ جو اللہ پر جان دینے کی بات ہو رہی نہیں ہے کہ محنت کیوں کسی لیے ہو رہی ہے کہ جیسے آج جتنی خوشی ہوتی ہے واپسی کے دن، اتنی خوشی ہمیں نکلنے پہ ہو۔ اب یہ دعووں کا اور نعروں کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے کہ واقعی اپنے اندر دیکھے آدمی، ٹھیک ہے گھر جانے کی ایک طبعی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب جیسے رات کو آدمی دکان بند کر کے جاتا ہے، راحت تو ہوتی ہے اس کو، لیکن دل ادھر ہی لگا ہوتا ہے کہ بڑا آج گاہک آئے نہیں، دیکھو اللہ کرے کل آ جائیں، اور فلاں کام رہ گیا فلاں کام رہ گیا، اور جاتا ہے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن فکر ادھر لگی ہوتی ہے اس کی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ جو یہاں سے راستہ ہے پرانا راستہ، سب سے پرانا یہ راستہ تھا، وہ کہتے تھے واپسی میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 4 مہینے لگا کے جا رہے ہیں نا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے یا سیدھے آگے دوڑتا ہے، تو جو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں نا وہ پھر بار بار آتے ہیں۔ تو یہ جو مڑ مڑ کے دیکھنے والی بات ہے نا، کہ اللہ پر لگانے کو ہمارے دل میں یعنی اتر جائے، ہمیں یہ محبوب ہو جائے۔ کہ وہ صحابی کہتے تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو ایک آدمی بھیجا کہ حساب لگاؤ، ان کو بتاؤ کہ آپ کا کیا زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو انہوں نے پھر سارا اپنا جتنے جانور تھے مویشی تھے سامنے کر دیا، حساب لگا کے انہوں نے کہا تمہارے اوپر ایک چھوٹا اونٹ کا بچہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اونٹ کا بچہ سواری کے لائق بھی نہیں، اور دودھ تو خیر دینا نہیں ہے،
ایک یہ دیکھو یہ مضبوط اونٹنی ہے، وزن بھی اٹھائے گی اور دودھ بھی دے گی، یہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا میں نے وہ تمہیں بتا دیا، تم زیادہ دینا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یہیں سے گزر رہے ہیں، جا کے دکھا دینا تم خود۔ تو وہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے جو بات کی نا بات بہت مزیدار ہے۔ اونٹنی تو پیش کرنا وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن کس انداز سے پیش کی کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ زکوٰۃ لینے وہ آیا، ہمارے پاس آیا، اور اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول نے میرے مال میں تصرف نہیں کیا تھا، کہ میرے مال میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ میرا اللہ کا رسول میرے مال چاہتا ہے، تو میں نے کہا میں یہ کیا چھوٹا سا بکرا دوں، میں اچھی چیز دوں میں پھر اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ والی بات کہ میں جب اللہ پر لگا رہا ہوں تو یہی تو ہے قیمتی، تو میں بچا کے کیوں لگاؤں؟ بس یہ ایک بات ہے جس کو وجود میں لانے کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے، ایک اندر کی بات ایک باہر کی بات۔ اب میرے بھائی اس کو اس کے لیے محنت تو وہی ہے، دعوت ہے، تعلیم تعلم ہے، ذکر دعا عبادت ہے، خدمت، لیکن بہت بڑا فرق ہوتا ہے نیت سے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں فلانا چلانا، یعنی دل میں یہ کیوں کر رہے ہیں سارے کام۔ ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، بڑی سی آگ دیکھی اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی، اب فرق ہے نہیں ہے۔ اب وہ جو اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب اس کو رکوع سجدہ 2 رکعت 4 رکعت پوری کرنی ہوگی۔ اس نے جو اللہ اکبر کہا کہہ دیا، ہو گیا ختم۔ تو اسی طرح سے میرے بھائی دوستو اس کام میں جو آدمی دعوت میں لگے گا، سیکھنے سکھانے میں، ذکر میں، دعا میں، عبادت میں، بہت اچھی بات ہے اور بہت اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یقین بن جائے، نماز ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے نیت ضروری ہے کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، کہ میرے دل میں یہ چیز اترے۔ اگر یہ نیت ہے تو میرے دل میں چیز اترے گی، اگر کوئی اور ہی نیت ہو گئی کہ میں بولنا سیکھنا ہوں، اچھی بات کروں، لوگ واہ واہ کریں، بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں نا، تو ان ساری نیتوں میں یقین نہیں بنے گا، نماز نہیں بنے گی، اور بعض نیتیں تو عمل کو ضائع بھی کر دیں گی۔ عمل ہی نہیں ہے جب اللہ کے لیے نہیں۔ یہ جو ہم تعلیم میں 6 نمبر ساتھی کہلواتے ہیں، تو اس وقت بھی آدمی ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ بھئی یہ جو 6 باتیں ہیں نا، یہ میرے دل میں آ جائے، میرے یقین ٹھیک ہو جائے، شوق تو پیدا ہو نا نماز ٹھیک کرنے کا، دھیان سیکھنے کے لیے میں ذکر کرنے والا تو بنوں۔ اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ میں ایسا بن جاؤں؟ دیکھیے میرے بھائی دوست، وہ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اسی کو تو نفاق کہتے ہیں۔ زبان پہ صحابہ کرام کی مجاہدے اور ان کے واقعات اور کیسے سب کچھ لگاتے تھے، اور دل میں شوق کہ وہ جو میں ابھی زندگی گزار رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، بلکہ تھوڑا اور کوٹھی تھوڑی چھوٹی یا بڑی ہو جانی چاہیے، زمین تھوڑی سی ذرا زیادہ ہو جاتی، تو یہ ہے تو شوق، یہ ہے دل میں، اور زبان پہ ارے میرے بھائی دوست وہ اللہ پر مرنا ہے، اللہ پہ جان دینا ہے، تو نفاق کسی کا نام ہے۔ اچھا ہمیں کہتے ہیں کہ کرو بات اللہ سے ہونے کی بات کرو، حالانکہ دل میں پتہ نہیں کیا ہے، اعمال کی بات کرو، حالانکہ دل میں چیزوں کی محبت گھسی پڑی ہے، تو یہ نفاق ہو جاتا اگر یہ نیت نہیں ہے۔ یہ نیت نہیں ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے دل میں کیا ہے، میرا کیا یقین ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یقین ہے جس تک مجھے پہنچنا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی بڑی چیز ہے، آپ بھی ہمت کریں۔ اب یہ نیت اس سارے کام کو ٹھیک کر دیتی ہے کہ میں نماز کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ میں نے ابھی فجر پڑھی تھی، بہت بیکار تھی، اللہ کا فضل تھا جتنا ہو گیا اس پہ اللہ کا شکر ضرور ہے ساتھ ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ جیسی ہونی چاہیے تھی نا اس کے تو قریب بھی نہیں پہنچا میں۔ اب میں نماز کی بات آپ سے کروں گا، کیوں؟ کیونکہ ظہر تک جو وقت باقی ہے نا، کوئی 6 سوا 6 گھنٹہ،
6 گھنٹے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ تھوڑا سا اللہ کی پہچان میرے دل میں پیدا ہو، تھوڑا سا نماز کی اہمیت پیدا ہو، تاکہ میری ظہر میری فجر سے بہتر ہو جائے بس۔ اب میں اس لیے اگر بات کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس بات کرنے کا مجھے بھی فائدہ ہوگا اور پھر آپ کو بھی ہوگا۔ وہ رخ صحیح ہو گیا کام کا، منافقت نہیں ہے، اب محنت ہے یہ کہ میرا بولنا بھی، لیکن بولنا محنت کا حصہ ہو سکتا ہے، بولنا خود محنت نہیں ہے کہ خوب بولا خوب بولا خوب بولا پھر چھٹی نہیں۔ بولنا کیوں کہ بولنے سے پہلے بھی میں ایک کام میں لگا ہوا تھا کہ مجھے نماز ٹھیک کرنی ہے، اور یہ جو میرے دل میں سارا دن ضرورتیں آتی ہیں، میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس مصیبت سے نکلوں، جب بھی کوئی حال آئے میرے کو میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنوں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو اللہ کرتا ہے، ایک محنت چل رہی ہے، اب اس میں یہ بھی آ گیا، بولنا بھی آ گیا، اس میں سننا بھی آئے گا پھر، کہ جب کہیں سنا کہ کوئی آدمی بات کر رہا ہے اس کا کہ دیکھو اللہ کرتا ہے۔ 3 باتیں ہیں، مخلوق سے دل خالق کی طرف پھرے، کہ مخلوق سے ہونے والی بات ہمیں نہیں سنی، آدھی بات ہے پوری بات نہیں ہے، کہ صدر نے کیا، صدر نہیں کیا، اللہ نے فیصلہ کیا، صدر کے ذریعے سے اس کو چلایا، تو وہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کرتا ہے، وہ اس کی طرف دھیان دینا ہے۔ اب یہ کان استعمال ہو رہے ہیں، بیٹھ کے دماغ میں خیال آئے کہ اس نے کیا اس نے کیا، نہیں بھائی اللہ نے کیا، اب یہ دماغ استعمال ہو رہا ہے، آنکھیں استعمال ہو اس کے لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے وہ نہیں، یہ تو اللہ نے کیا۔ ایک آدمی سجدے میں گیا، دیکھو یہ رحمان کے دونوں قدموں کے بیچ میں اپنے سر رکھ دے، محنت ایک ہے، محنت چل رہی ہے، اس میں پھر بات بھی آ جاتی ہے، موقع ملتا ہے ایک آدمی سے بات کرتے ہیں، 2 سے کرتے ہیں، 10 سے کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ اسی محنت کے طور پر۔ یہ نہیں کہ محنت باتیں بن جائے، بلکہ باتیں محنت بنے، محنت باتیں بن جائے، کہ میں اسی کی محنت کر رہا ہوں کہ میری بات اچھی سے اچھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے فی نفسی، لیکن پھر یہ ہماری محنت کا حصہ نہیں ہے۔ اچھی بات، دین کی بات اچھی ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہاں جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساری امت کا ہر فرد بہت اچھے اچھے بیان کرنے لگ جائے، تو یہ محنت کو باتیں بنا دیا۔ نہیں، یہاں اور یہ بات یہ کہ آدمی ساری امت ایک محنت پہ لگ جائے، یقین بنانے پہ، نماز ٹھیک کرنے پہ، اور محنت پھر اللہ سے پوری امید ہے جب یہ لوگ محنت کریں گے تو اللہ دل کا یقین بھی ٹھیک کرے گا، نمازوں میں جان بھی ڈالے گا، لیکن وہ اس کا کام ہے، وہ جب مناسب سمجھے گا ایسا کر دے گا۔ اور جب مجمع ہوں گے، ایسے پوری جماعتیں ہوں گی جو اس طرح چل رہی ہوں گی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہونا سیکھنا چاہتے ہیں، نمازیں سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرما کے نمازیں بھی نصیب فرمائے گا، یقین بھی نصیب فرمائے گا جب اس کی مرضی ہوگی۔ ان محنت کرنے والوں کو جب انہوں نے نیت ٹھیک کر لی اور اس کے مطابق محنت شروع کر دی تو اسی وقت یہ کامیاب ہو گیا۔ کہ جیسے کہتے تھے کہ بچہ قرآن شریف حفظ کرنے نکلا ہے اور با بسم اللہ کی با پہ ابھی شروع کیا اس نے، ابھی سے اگر اس کی جان نکل گئی، بسم اللہ وہ جو حفظ تھا وہ نہیں کر سکا، اس کو حافظ اٹھایا جائے گا، کیونکہ نیت تھی اور اس کے لائق محنت تھی، بس اتنا کافی ہے۔ جو خطرہ میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہم ایک جملہ بولتے تھے ہمارے حضرات کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مبادی کو مقاصد بنا لیں۔ مبادی جیسے ایک بچہ استاد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ فضائل سنے اس نے قرآن شریف کے حفظ کے، اور اس نے کہا کہ استاد جی مجھے قرآن شریف یاد کرنی ہے، بڑے فضائل ہیں، تو استاد اس کو نورانی قاعدہ پکڑا دیتا ہے۔ تو بچہ کہتا ہے استاد جی مجھے قرآن شریف حفظ کرنی ہے، یہ کیا چیز آپ نے دے دی مجھے؟ تو استاد اس کو سمجھائے گا کہ بیٹا قرآن شریف حفظ کرنی ہے تو پہلے حروف سیکھنے ہوں گے، یہ تم نورانی قاعدہ میں جب تم محنت کر رہے ہو نا، ایسا ہی ہے جیسے حفظ کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر ابھی جان نکل گئی، نورانی قاعدے ہی پڑھا ہے ابھی تک، یہ حافظ قرآن شمار ہوگا اللہ کیا، کیونکہ نیت ہے اور اپنی سطح کے لائق محنت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حروف سیکھیں۔ تو لیکن مشکل اس وقت ہوگی کہ اگر وہ بچہ کہے کہ اچھا نورانی قاعدہ پڑھنے پہ وہی ثواب ملتا ہے جو قرآن شریف پڑھنے پہ ملتا ہے، سبحان اللہ، تو میں کیوں اتنی موٹی کتاب لیے پھروں، میں یہ نورانی قاعدے پکڑ لیتا ہوں بس۔
اب 5 سال گزر گئے، نورانی قاعدہ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے اسی پہ لگا ہوا ہے، تو اب اس کو ثواب ملے گا؟ ختم ثواب۔ وہ ثواب اس لیے ہے کہ وہ جو شروع تھا، وہ جو راستہ تھا، اس کو اس راستے پہ وہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے چل رہا تھا، اس راستے پہ دوڑے لگا رہے آگے پیچھے، تو کچھ نہیں ملے گا اس میں۔ ہاں، اس راستے پہ اس لیے چل رہا ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، ہر قدم پہ اجر ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری چلے ہیں، 4 مہینے، سال 7 ماہ ہے، دعوت ہے، سیکھنا سکھانا ہے، ذکر ہے، دعا ہے، خدمت ہے۔ اگر ان اعمال میں اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ جو صحابہ کرام والا یقین تھا، وہ جو ان کی نمازیں تھی، یہ جو انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ میں اللہ سے لوں، لوگوں کو دوں، اور پھر پوری یعنی بستیاں اس طرح بن گئی تھی، میں اس چیز کو وجود میں لانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ ابھی سے جتنا اس کو اللہ نے نصیب فرمائے یقین، جتنے نصیب فرمائے نمازیں، جتنے ایسی بستیاں وجود میں آئے نہ آئے، ابھی اس کی اگر جان نکل گئی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اٹھائے گا کہ ان کو واقعی یقین نصیب تھا، ان کی واقعی نمازیں ٹھیک تھیں، اور جو ایسی بستیوں میں رہتے تھے جیسے مدینہ منورہ والی بستی تھی، ابھی سے اس کو یہ ہے اجر اور یہ مقام اللہ کی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ نیت اور اپنے مقام کے لائق محنت۔ 6 مہینے کا بچہ جوانوں کو دیکھتا ہے کہ ایک ایک من کی بوریاں لیے پھر دوڑے لگا رہے ہیں، وہ کہتا ہے یار مجھے بھی ایسا بننا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اور 20 سال میں انشاءاللہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اس نے وہ بوری اپنی کمر میں رکھی نا، تو اس کی کمر ابھی ٹوٹ جائے گی۔ تو نیت اسی کی ہے، لیکن اپنے لائق محنت، وہ کیا ہے؟ دعوت، تعلیم، تعلم، ذکر، دعا، عبادت، خدمت، اس میں کوئی چیز سے کمر نہیں ٹوٹے گی۔ اور چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، سالانہ 4 مہینے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک آسان ترین نظام بن گیا کہ پہنچنا ہے وہاں تک تو شروع یہاں سے کر لو، نیت کرنی ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے، یہ ضروری ہے۔ کہ کسی بستی میں جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک سے روزے کی جماعت نکل جائے، یا یہ کہ ایک چلے کی جماعت نکل جائے، یا بس بھر کے ہم چلے کے لیے نقد لوگوں کو 4 مہینے کے لیے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بستی ویسی بن جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ منورہ تھا، اور ساری دنیا والے یہاں آئے دین سیکھنے کے لیے، اور یہاں سے ساری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے لوگ جانے والے بنے۔ ہمارے حضرات کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ نظام الدین کی ضرورت ہوگی اور نہ ریونڈ کی ضرورت ہوگی، لوگ براہ راست اپنی مسجدوں سے ساری دنیا میں جماعتیں بھیجیں گے، اور براہ راست ساری دنیا سے مسجدوں میں جماعتیں آئیں گی۔ ایسے محلے تیار ہوں گے کہ جہاں بستی میں جماعت آئی، دین سیکھنے کے لیے لوگ آئے، کچھ سب کچھ چھوڑو، ان کے ساتھ لگو۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اس کو نصرت سمجھتے تھے کہ جماعتوں کو کھانا کھلا دیا، پھر حضرات نے محنت کی، اگلی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی، کھانا کھلانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل تو جو کام لے کے آئے ان میں ان کے ساتھ شریک ہو، ان کو گشتیں کراؤ۔ تو یہ ایک بات چلی کہ نصرت کیا ہے، ان کی ملاقاتیں کراؤ، ان کی مدد کرو چلے 4 مہینے کی جماعت نکالنے میں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، پھر بھی بات پوری نہیں ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ جب بستی میں جماعت آئی ہے 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو یوں سمجھو کہ ہمیں 2 دن 3 دن ملے ہیں، جتنی تبلیغ ہمیں آتی ہے وہ ہمیں ان کو سکھانی ہے، جتنی تبلیغ ان کو آتی ہے ہمیں سیکھنی ہے۔ نصرت اس چیز کا نام ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہے اس دن کے لیے کہ جب دنیا بھر سے لوگ آئیں گے ہمارے محلوں میں کہ بھئی ہم نے اسلام قبول کیا، اب ہم اسلام سیکھے گا، تو بستیاں تیار ہوں کہ مرد مسجد میں جائیں، مستورات عورتوں کے ساتھ جائیں، بچے بچوں کے ساتھ جائیں، ہفتہ 2 ہفتہ بستی میں ٹھہریں، اور وہ بستی والے ایسا ان کا اکرام کریں، ایسے ان پر محنت کریں کہ 2-3 ہفتے مہینے میں وہ دین کی محنت سارا سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور اب علاقے میں واپس جائیں اور وہاں اس کام کو چلائیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، پہنچنا یہاں ہے، اب ہم اس بستی میں آئے ہیں، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟
تو اس کے لیے ایک قدم نکلے بغیر بات نہیں بنے گی، کیونکہ گھر پہ بیٹھے جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ ایسا ہمارے دلوں کو کھینچتے ہیں کہ وہ آگے نہیں، ہم نہیں اللہ کی محبت، اعمال کی محبت، آخرت کی فکر طرف چل نہیں پاتے. تو نکل کے اللہ کے راستے میں پہلا قدم، اور پھر نکل کے ان چیزوں میں، ان باتوں میں لگنا اور دوسری باتوں میں نہ لگنا. اس سے پھر اللہ سے امید ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا رخ بدلے گا. تو رخ بدلنا ہی مقصود ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جی چلا لگا لیا دکان سے اجازت لے کے، اور واپس آئے اور پھر دکان پہ، اور اجازت دے گی دکان تو میں ملکوں میں بھی چلا جاؤں گا. لیکن یہ کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے اپنی زندگی گزارنے والا ہوں. دکان پہ بیٹھے میں ویسے دکان پہ بیٹھوں جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے کام تو اللہ بنائے گا، اور دکان پہ مجھے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورے کرنے ہیں. اب اس میں آتا ہے مال، جاتا ہے مال، کوئی بات نہیں. اس نیت سے ایک آدمی نکلے گا تو محنت کرتے کرتے اللہ سے امید ہے جب اس کی محنت قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی نصیب فرمائے گا، اور پھر ساری دنیا کو ہم دین کی طرف بلانے والے بن سکیں گے. ابھی تو باتوں میں آپس کا فرق ہے، محنتیں تو تقریباً 19-20 کا فرق ہے ہماری میں اور دوسروں کی محنت میں. وہ محنت بدلے. اللہ کا فضل ہے، رمضان کا مہینہ تقریباً کنارے لگا، آخری رات گزر گئی. اس میں اللہ کا پوری سے پوری امید ہے بہت سے اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرمائے ہوں گے خیر کے. اب اگلا محنت شروع ہوگی. یہ حج سامنے آ رہا ہے. یہ جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے، ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں بیت اللہ پر. اب وہاں اگر دعاؤں کے ساتھ اور اللہ سے مانگنے کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ان کا جانا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا وہاں اترے گی ان پر، ساری امت کا بھلا اس کی وجہ سے ہوگا. یہ بہت اہم ایک رمضان کا مہینہ ہے، ایک حج کا مہینہ ہے. اور اسی لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جو سالانہ 4 مہینے کی جو اصل ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے شروع ہو، اور حج کے اس میں بیچ میں رمضان بھی آ جائے گا، بیچ میں حج بھی آ جائے گا، اسی میں نمازیں بھی چل رہی ہیں. اب بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی اسی میں دیتے، ساری عبادات اس کے اندر آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ساری امت میں عام ہو جائے یہ نظام کہ ایک آدمی 4 مہینے یہ والے لگائیں سالانہ. بہرحال اللہ کا فضل ہے، جتنا ہو گیا اس پہ اللہ کا شکر ہے. اس میں پہلا قدم تو یہی ہے کہ اس نیت سے کہ میرا دل بدلے، اور ساری امت کے لیے اللہ نصیب فرمائے کہ ان کے دل بدلے، یقین سیکھیں، نماز سیکھیں، اس کو اپنا کام بنائیں. اس کے لیے میں 4 مہینے لگا رہا ہوں. بعض ساتھیوں نے ابھی تک، بہت سے ساتھی آئے ملنے کے لیے کسی سے، 4 مہینے کی نیت کر لی اور اب چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسانیاں فرمائے. بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طرح نیت کر لینا. لیکن بعض ساتھی یہاں شاید ایسے بیٹھے ہوں، ہے بھی غالباً، ہاں شب جمعہ ہوا ہے تو کبھی کبھی ساتھی ایسے آتے ہیں جو کہ سال چلے تو لگا رہے ہیں، یا پہلی دفعہ 10 دن 20 دن کے لیے آئے ہیں اور نہ 4 مہینے لگایا ہے نہ 4 مہینے کی نیت کی ہے. تو ایسے ساتھیوں سے خاص طور سے درخواست ہے کہ اگر دل میں بات آ رہی ہے کہ اب تو 4 مہینے لگا ہی کے جائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن دل میں جب اللہ نے ڈالی بات کہ 4 مہینے پورے کر ہی کے جاؤ، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے اپنا نام لکھائیں کہ انشاءاللہ اب ہم 4 مہینے لگا کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر آگے مدد کرے گا. تو ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تک نہ 4 مہینے کی نیت کی نہ لگایا، اور اب دل میں آ رہی ہے بات، تو دل میں آ رہی ہے بات تو کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. ماشاءاللہ ہے ساتھی ایسے، اللہ قبول فرمائے. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اس نیت کا ہونا، پہلے نیت نہیں تھی اب ہو گئی، بہت بڑا قدم ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو، جزاک اللہ، آسانیاں پیدا ہو. تشریف رکھے. اور بھائی جو ساتھی ہمارے 4 مہینے لگا چکے ہیں، 1-2 سال مقام پہ کام کر لیا، تو اس کام کے لیے تو سال کے 40 دن تو تھوڑے ہیں. 4 مہینے باہر اور 8 مہینے مقام پہ محنت، یہ ہمارے حضرات نے عمومی اجازت دی تھی. ورنہ اصل تو یہ تھا کہ سال بھر اسی میں لگے رہتے ہیں. باہر جانے کے لیے کہا جائے باہر چلے جائیں، واپس آنے کے لیے جائے واپس آ جائیں، 6 مہینے ہو چاہے 8 مہینے ہو چاہے 2 مہینے ہو. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کی استعداد بنانے کے لیے سالانہ 4 مہینے بہت مؤثر چیز ہے. تو اس لیے جن ساتھیوں کے سالانہ 4 مہینے کا نظام بن گیا، اللہ جزائے خیر دے، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرمائے. جنہوں نے ابھی تک سالانہ 4 مہینے کا نظام نہیں بنایا اور اب دل میں آ رہا ہے کہ کر لیتے ہیں، 4 مہینے لگ گئے، 1-2 سال مقام پہ کر لیا کام،
اب سالانہ 4 مہینے کی نظام آج بنانا ہے، ترتیب بنانی ہے، وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں، سالانہ 4 مہینے کا آج انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ، تشریف رکھیے، آپ کو بتائیں گے ترتیب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. اور بھائی جن ساتھیوں نے ابھی تک 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ جائیں گے، تو تقاضے اصل میں ایسے ہیں کہ جو یہاں نہیں پورے ہوتے. ملکوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، سال کی 7 ماہ کی جماعتیں، اور اسی طرح اندرون سال کی جماعتیں. اندرون سال میں بہت فائدہ ہوتا ہے آدمی کو ذاتی طور پہ. تو اس کی بھی نیت ہو کہ انشاءاللہ واپس جائیں گے، ملکوں میں بھی جائیں گے، اندرون سال میں بھی چلیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ جو مہمان آئے ہوئے نا میرے بھائی دوستوں، وہ بہت قربانیوں سے آئے ہیں یہاں پہ. اب ہر جماعت میں ہمارے ساتھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کے ساتھ وقت ہمارا لگے. تو ایسے ساتھیوں کو مہمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. گھر پہ مہمان آ گیا تو اچھی چیز اس کے سامنے رکھی جاتی ہے. بعض ساتھی ایسے ہوں گے شاید کہ چلہ پورا ہو رہا ہے سالانہ، تو بھئی ایک اور چلہ لگا لیں. ان مہمانوں کی انتظام کرنا اس کام میں ہماری بڑی ضرورتوں میں سے، کہ ان کا وقت صحیح لگے. یہاں تک یہ تو پہنچ گئے، باقی ہمارے ذمہ ہے کام کہ جماعتیں اچھی بنے، اچھے ساتھی ان کو ملے. اس لیے میری درخواست ہے کہ جماعتوں میں ہر ساتھی جماعت بیٹھ کے اس کو دیکھے کہ ہمارا کم سے کم کس پہ گزارا ہوگا، اور جو اچھے ساتھی سمجھدار ساتھی ہیں ان کو مہمانوں کے ساتھ وقت لگانے کی ترغیب دیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایسے ساتھی جن کا چلہ پورا ہو گیا تو بھئی ایک اور چلہ لگا لے. مہمان آ گئے ہیں، آگے جوڑ بھی ہے اور آئیں گے، تو کوئی بات نہیں، 1 سے 2 چلے لگے، سالانہ 4 مہینے بعد میں دیکھیں، ابھی 1 چلے کی جگہ 2 لگ جائے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، کوشش کریں گے اس کی. بہت اچھا، اعلانات سن لے پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. گزارش ہے کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں اور کارگزاری نہیں چھڑائی، ان کی خدمت میں عرض ہے 10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری لگتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں اور کارگزاری سنیں. اور جن جماعتوں نے کارگزاری سنا لی ہے اور تشکیل نہیں کرائی، ان سے گزارش ہے 9:30 بجے نیچے 131 نمبر سون پر تشریف لے جائیں اور اپنی تشکیل کرائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج جو جماعتیں بنیں گی، یہ ساتھی ذرا توجہ سے سن لیں، جو جماعتیں آج بنیں گی ان کے لیے تعلیم کا حلقہ 10 بجے انشاءاللہ اسی ممبر پر لگے گا. تو ذمہ دار بھائی اس کا خیال رکھیں، جیسے جماعت مکمل ہو، رخ مل جائے، تشکیل والے اپنا مذاکرہ کر لیں، تو تشکیل سے فارغ ہونے کے بعد ذمہ دار بھائی اپنی جماعتوں کو یہاں ممبر کے سامنے تشریف لائیں اور یہاں تعلیم کے حلقے میں شریک ہوں. جو جماعتیں آج بنیں گی ان کے لیے تعلیم کا حلقہ 10 بجے اس ممبر پر لگے گا انشاءاللہ. اور جن احباب نے 24 گھنٹے کے بعد یعنی کل واپسی جانا ہے، ان کے لیے واپسی کی پہلی نشست، جو احباب کل واپس جانے والے ہیں ان کے لیے واپسی کی پہلی نشست جو ہے 10 بجے، وہ احباب واپسی کی جگہ تشریف لے جائیں اور واپسی کی بات سنیں. اور جن احباب نے ہر سال 4 مہینے کی عزم فیصلہ فرمایا ہے، ان کی خدمت میں عرض ہے مغرب کی نماز کے بعد نیچے ستون نمبر 146 پر تشریف لے جائیں. وہاں انشاءاللہ ان کی ہر سال 4 مہینے کی تشکیل کی ترتیب بنے گی. اور کل جو جماعتیں بنی تھیں ان کی خدمت میں عرض ہے دعا کے بعد نیچے 131 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں اور اپنے تشکیل کا پرچہ لے کر اپنی اپنی تشکیلوں پر روانہ ہو جائیں تاکہ شام تک اپنے مقامی تشکیل پر پہنچ جائیں. اور جو احباب کل واپسی میں بیٹھے تھے ان کی خدمت میں عرض ہے وہ بھی، ان کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، وہ بھی اپنی واپسی کی ترتیب بنائیں. اور بیرون مہمانوں کی جماعتیں ان کے ذمہ دار بھائی دعا کے بعد نیچے 48 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں، اپنے رخوں کے پرچے وصول کریں اور پھر اپنے جانے کی ترتیب بنائیں. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا عندك حبه. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فاقرر أعيننا من عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمهم اللهم اهدهم یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری یقین کی کمزوریوں کو اے اللہ یقین کی مضبوطی سے مبدل فرما دے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنی یاد سے روشن فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رمضان کی تو نے ہمیں دی، اللہ اس کے قدردانی ہم بالکل نہ کر سکے. اے اللہ کمیوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو ہٹا دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ساری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تیری رحمت تو ایسی جیسے سمندر ہو، اور ہماری چھوٹی چھوٹی کمیاں کوتاہیاں بے شک تیری شان کے مطابق اس کی وجہ سے بہت بڑی ہیں، لیکن تو تیری مغفرت تو اس سے بھی بہت بڑھ کے ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، رحم فرما دے. اے اللہ اس رمضان میں جو کوئی ذرہ خیر کہیں وجود میں آیا اسی کو قبول فرما کر اللہ ساری امت کے لیے فیصلے فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما دے. اللہ دنیا میں عافیت نصیب فرما، آخرت میں مغفرت نصیب فرما دے. اے اللہ ساری دنیا میں پریشانیاں پھیل گئیں، اے اللہ اور کوئی وجہ نہیں، تجھ سے غفلت ہے، تجھے راضی کرنے والے اعمال میں کمی ہے. اے اللہ تو ہی اس غفلت کو دور فرما دے، تو ہی ان اعمال میں اپنے فضل سے کمال پیدا فرما دے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محنت سے اے اللہ تو نے ان کو بہت کچھ نصیب فرمایا تھا. اے اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ نصیب فرما دے. اے اللہ کچھ وہ والی صفات، کچھ وہ والے اعمال، کچھ وہ والا یقین اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. اللہ کے تیرے فضل سے تھوڑی بہت نقل و حرکت شروع ہوئی، تیرے فضل سے تھوڑا بہت جان مال لگانا شروع ہوا. اے اللہ ہمارا انتظار کیا کرنا، تو ہی فضل فرما کے اللہ ہمیں سنبھال لے، محنت کرنے والوں کو سنبھال لے. جن میں محنت ہو رہی ہے اللہ ان کے دلوں کو متوجہ فرما دے. اے اللہ یہ ساتھی آئے ہیں، کچھ اب واپس جا رہے ہیں، کچھ ابھی آگے نکلیں گے. اے اللہ یہ ایک محنت کی ہلکی سی شکل
تو نے ہی پیدا فرمائی ہے۔ اے اللہ اس شکل کو کمال تک پہنچا دے۔ اے اللہ واپس جانے والوں کا اپنی بستیوں میں کام کو کھڑا کرنے کے لیے جانا ہو، اور اے اللہ نکلنے والوں کا نکلنا ہر بستی کو مدینہ منورہ والی شکل تک پہنچانا ہو، اور اے اللہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، ان والی صفات کی طلب، ان کی تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس کے لائق محنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت کو دوبارہ دعا نصیب فرما دے۔ اے اللہ دوبارہ محنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جتنی خیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگی تھی وہ ساری خیریں ہمیں نصیب فرما دے۔ جتنے شرور سے پناہ مانگے تھے اللہ ان شرور سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ بہت سی حاجتیں ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں، ہماری بھی ہیں، لوگوں کی بھی ہیں۔ اللہ لوگ بھی کہتے ہیں، ہمارے دل میں بھی اٹھتی ہیں، تو ہی فضل فرما کر اللہ ساری ضرورتیں بھی پوری فرما دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی حقیقی ضرورتوں کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی فکر و غالب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دے، جو مانگا اللہ اس کو بہترین شکل دے کر اللہ اس کو نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔